الرحیم جغرافیہ قرآن کے حوالے سے پچھلے 100 سالوں میں ہمارے ہاں اردو کے اندر تصانیف ہوئی ہیں اور کچھ عربی تصانیف کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ آج کی مجلس میں ہم اسی موضوع پر لکھی گئی کتب کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کچھ لکھا گیا ہے اور اس کے محرکات کیا تھے، ان کی افادیت کیا ہے، اسالیب کیا تھے ان کتب کے۔ تو اس بارے میں سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے اور جو سبقت اس معاملے میں حاصل ہے وہ ہے سید سلمان ندوی کی کتاب تاریخ ارض القرآن۔ یہ اس کا 2 اپریل 1915 کی اس کی اشاعت ہے اور 450 صفحات سے زیادہ اس میں صفحات ہیں، اور مصنف نے اس کتب کے اندر اس کتاب کے اندر استفادہ کیا ہے اکثر انگریز مصنفین کی کتابوں سے۔ دوسرے 1915 کے بعد ایک اور کتاب 1926 میں اس موضوع پر لکھی گئی غلبہ روم مولانا ظفر علی خان کی ہے۔ ہمارے پاس جو مطبوعہ نسخہ ہے اس کے اندر کوئی تاریخ اشاعت درج نہیں، البتہ برقی نسخے میں 1926 کی اس میں وہ تاریخ اشاعت درج ہے، اور انجمن حمایت اسلام لاہور نے یہ کتاب چھاپی تھی۔ اس کتاب یہ ایک مخصوص موضوع پر ہے، یعنی روم کا جو الف لام میم غلبت الروم والا جو ہے اس موضوع پر ہے اور انگریز دور کے اندر لکھی گئی تھی۔ بظاہر اس کتاب کا جو نقطہ نظر یا تحریک معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انگریز دور میں مسلمانوں کے اور انگریزوں کے فاصلے کم کیے جائیں، اور مسلمانوں پر جو سختیاں اور مصائب انگریزوں نے کی ہوئی تھی وہ اس کتاب کے ذریعے سے، یعنی آپس میں ایک میل جول بڑھانے کی کوشش تھی مولانا ظفر علی خان کی، اور قرآن کریم کے مجموعی جغرافیے پر یہ بحث نہیں کرتی بلکہ صرف ایک آیت کہہ لیں یا ایک اس وقت کا جو جغرافیائی معاملہ تھا۔ البتہ اس میں اس حوالے سے وسعت پائی جاتی ہے کہ اس وقت کی دونوں بڑی طاقتیں اس کتاب کا موضوع ہیں، یعنی روم اور فارس جو اس وقت بڑی طاقتیں تھیں اور آپس میں ان کی جنگیں ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے تقریباً اس میں ایک بین الاقوامی وسعت پائی جاتی ہے۔ اور کتاب اسی حوالے سے لکھی گئی وہ ہے جی جغرافیہ قرآنی۔ یہ عبد المجید دریابادی کی کتاب ہے، نسبتاً مختصر ہے، 109 صفحات اس کے ہیں۔ 1955 میں یہ شائع ہوئی، 1375 ہجری، اور اس کتاب کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تورات اور انجیل کے بیانات کو، یعنی بائبل کے بیانات کو لیا گیا ہے اور اکثر طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں ادنیٰ الارض سورہ روم کے حوالے سے، وہاں پہ ادنیٰ کی تفسیر انہوں نے یہ کی ہے کہ قریبی زمین، جبکہ اور اس کے اندر شامل ہیں شام اور فلسطین، لیکن قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں الی المسجد الاقصیٰ، اس کو مسجد اقصیٰ بھی کہا گیا ہے، اور مسجد اقصیٰ کا مطلب ہے دور والی مسجد۔ تو یہ جو بظاہر تضاد نظر آ رہا تھا، مصنف نے اس حوالے سے بھی کوئی نہیں کی، وضاحت نہیں کی۔ اور دوسرا اس کتاب کا نام جو ہے وہ جغرافیہ قرآنی انہوں نے لکھا ہے، لیکن یہ لفظ درست جو ہے وہ جغرافیہ قرآن ہے۔ عبد المجید دریابادی کا ایک مارکہ املا کے حوالے سے مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ بھی موجود ہے حظ و کرب کے لفظ پر، اور یہ ہم نے شائع کیا ہے۔ یہ پہلے شائع کیا تھا ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہان پوری نے، اور اس کے بعد اس کی نئی اشاعت جو ہے وہ دارالبیان سے ہوئی ہے، اور یہ آپ دارالبیان کے اس نمبر سے یہ کتاب حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ تو املا کے غلطی ان کے اس سر ورق میں موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اسی زمانے کے اندر ایک کتاب لکھی گئی ہے، مفتی انتظام اللہ شہابی، یہ کراچی کے عالم دین تھے، 96 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے، اور سن طباعت اس پر موجود نہیں، لیکن یہ اندازہ یہی ہے کہ یہ پاکستان میں چونکہ شائع ہوئی ہے تو 1950-55 اس زمانے میں یہ کتاب جو ہے وہ شائع کی گئی ہے۔ اس کتاب کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تفاسیر کے اقوال جمع کر دیے ہیں جو پچھلی تفاسیر میں لکھے تھے، جیسے ابن کثیر میں ہے، تبری میں ہے، فلاں میں ہے، اور انہوں نے روایتی انداز اس کتاب کے اندر کیا ہے، اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے جی سفر نامہ ارض القرآن، 1959 میں لکھی گئی ہے، مصنف اس کے عاصم حداد ہیں، اور اس بارے میں اس کے اوپر ان کا جو سر ورق پہ انہوں نے دیا ہوا ہے نام وہ سید عبدالعلی مودودی کا ہے، لیکن مودودی صاحب کی یہ تصنیف نہیں، اور یہ کتاب اس موضوع پر ایک نکمی ترین کتاب ہے، کیونکہ اس میں ذاتی جو ایک سفر نامہ ہے جن جگہوں پہ یہ گئے تھے، جیسے سوری دیو کے سفر نامے ہیں، اور پھر اس میں جزوی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، ناشتہ کیا تھا، دوائی کیا کھائی تھی، فلاں صاحب کہاں ملے تھے، اس طرح کی، اور قرآن کریم سے متعلقہ جو مباحث ہیں وہ بالکل بھی موجود نہیں۔ وہ بالکل ایسی ہے جیسے ابو ریحان البیرونی نے کہا تھا ہندوستان کے حوالے سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علوم بہت زیادہ ہیں، تو ابو ریحان البیرونی نے یہ تبصرہ کیا تھا
کہ فلکیات اور ریاضی کے جو علوم ان کے پاس موجود ہیں ان کا تناسب ایسے ہی ہے جیسے بہت ساری ٹھیکریوں کے اندر چند ایک کام کی چیزیں اور موتی مل جائیں، وہ اسی طرح ہے۔ تو اسی طرح چند ایک جگہ پہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم کے جو جغرافیہ سے بحث کی گئی ہے، باقی ساری ذاتی تفصیلات ہیں۔ اور مصنف نے مودودی صاحب نے اپنی تفہیم القرآن کے اندر بھی جو تاریخ ارض القرآن ہے مولانا سید سلمان ندوی کی، اس کا صفحہ نمبر 250 پہ ایک حوالہ دیا ہے تاریخ ارض القرآن میں۔ تو مودودی صاحب نے بھی سورہ سبا کے ذیل میں وہی لائنیں بالکل سطریں نقل کر دی ہیں جو سید سلمان ندوی نے لکھی ہیں اور بغیر کسی حوالے کے لکھی ہیں۔ یعنی اس کو جیسے کہا جاتا ہے سرقہ چوری کی جو ایک ٹرم ہے جو بولی جاتی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے سبا کی عمارتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو سید سلمان ندوی نے لکھا ہے، یعنی پہلی لائن کے بعد سبا کی عمارتوں کا سید سلمان ندوی نے ذکر کیا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ مودودی صاحب کرتے ہیں جی۔ ایک اور کتاب اسی حوالے سے اطلس القرآن 2011 میں، یہ دکتور شوقی ابو خلیل کی ہے، اور یہ کتاب عرب سے شائع ہوئی تھی، عربی میں 336 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی یہاں پاکستان سے شائع ہوا ہے۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، سارے اقوال ذکر کیے گئے ہیں جو پرانی کتابوں کے ہیں، صرف نئی بات یہ ہے کہ رنگین نقشے اس کے اندر جو ہیں وہ شامل کر دیے گئے ہیں، چونکہ پرنٹنگ اس زمانے میں آ کر رنگین ہو چکی ہوئی تھی اور اس میں ٹیکنالوجی آگے بڑھی تھی، تو وہ آسان ہو گئے تھے کام، اس وجہ سے صرف جاذب نظر ہو گئی، کاغذ اچھا ہے اور رنگین نقشے ہیں، باقی معلومات وہی ہیں ساری کی ساری۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سید سلمان ندوی نے بھی اپنے مقدمے کے اندر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے اس موضوع پہ کوئی کتاب نہیں لکھی، اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے، تو یہ بائبل کی سید سلمان ندوی کی جو خود کتاب ہے ارض القرآن، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ بائبل کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ چیزیں لکھی تھی، جغرافیے کو دیکھا تھا بائبل کے جغرافیے کو، تو پھر مسلمانوں نے بھی اس طرف جو ہے وہ توجہ کی۔ اب یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ بائبل کی تحریک پر یہ جغرافیے کا معاملہ شروع نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ سائنسی اور وہ جغرافیہ دان لوگ تھے جو اپنے کام کر رہے تھے، تو بائبل کے لوگوں نے خود اس کو استعمال کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بائبل کی تفسیر کے لیے یہ چیزیں یہ جو لکھی گئی تھی اور مفسرین نے لکھا تھا، بلکہ مفسرین نے اس کو استعمال کیا ہے، جیسے قرآن کریم کے مفسرین نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بائبل اور قرآن کا تقابل اس حوالے سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بائبل میں جزوی چیزیں ہیں، کون سا شہر تھا، فلاں آدمی کا نام کیا تھا، وہ چیزیں کیا تھی، قرآن کریم ان جزوی تفصیلات کو بالکل ذکر نہیں کرتا، تو بائبل میں اس کی ضرورت کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کریم میں اس کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی افادیت ہے۔ اور اس جغرافیے قرآن کا جو محرک ہے، یہ تمام جو ان کتابوں کو مصنفین ہیں، ان سب نے اپنے مقدمات میں ذکر کیا ہے کہ مسلمان اس حوالے سے نہیں لکھتے، جبکہ عیسائیوں نے لکھا ہے، تو یہ اس کا انہوں نے خود بھی اقرار کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں نے نہیں لکھا اس وجہ سے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کی افادیت نہیں تھی، کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مقصد کو سمجھنے کے لیے، کہ آپ نے مقصد کو سمجھنا ہے تو جغرافیہ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے کے اندر۔ پھر ایک اور چیز ہے، یہاں پہ سید سلمان ندوی نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ جغرافیہ کو واضح کرنے کے لیے دو اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ ایک ہے ہمارا روایتی اسلوب، جس میں مصنف یا مفسر یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں شہر تھا، فلاں جگہ پہ واقع تھا، اور مجھے یہ بتایا فلاں نے، اور فلاں نے بتایا فلاں نے، اور فلاں نے بتایا فلاں سے، یعنی وہ سند بیان کرتا ہے، یہ روایتی اسلوب ہے۔ جبکہ دوسرا اسلوب جس کو سید سلمان ندوی نے پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ اکتشافی جو ہے کہ اکتشاف کر رہے ہیں لوگ، چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کو، اور کتبے پڑھ رہے ہیں، ان کے آثار دریافت کر رہے ہیں، اس کو سید سلمان ندوی نے ترجیح دی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ روایتی اسلوب میں لکھی گئی ہیں، اور روایتی اسلوب میں ایک نقص یہ ہے، ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، اکثر علماء یہ کہہ دیتے ہیں جی فلاں چیز تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہوئی ہے، اور یہاں پہ آ کے بات ختم ہو گئی کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھ دی تو وہ پختہ اور محقق ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ آیا انہوں نے کہاں سے لیا ہے، اور وہ کس حد تک وہ صداقت پر پوری اترتی ہے، اور کن معیارات پہ اس کو جانچنا چاہیے، اس سے آگے کی تحقیق کی بھی ضرورت ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ علامہ ابن کثیر نے اس کو ذکر کر دیا ہے تو وہ پختہ اور معید ہو گئی ہے، اب مزید کسی تائید کی ضرورت نہیں ہے، یہ تصدیق اور تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کھوج اور تلاش اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔